پہلے کالر موجود ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں خالد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی خالد صاحب لاہور سے فرمائیے. سر یہ ایک مطلب میری شادی تقریباً 6 سال رہی. میری بیوی کا یہ مسئلہ تھا کہ جناب ہر کسی کی چیز دیکھنا اور یہ مطالبہ کرنا کہ یہ ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں. جیلسی، کینہ، بغض. تو میں پھر اس کے بعد بس میری زندگی بڑی مشکل ہو گئی اتنی کہ میں مطلب ہماری جو ہے نا الرجی تک بات آ گئی. پھر یہ ہوا کہ میری دوسری شادی ہوئی، میری بیوی میں یہ خصلتیں نہیں تھیں. آج میں اللہ کا کرم میں بڑا خوشحال سا ہوں. کیا یہ ہماری کینہ، حسد، یہ اخروی زندگی سے ہٹ کر آج کی زندگی میں بھی یہ ساری چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں؟ یہ جاننا ہے. اصل میں یہ چاہتا ہوں عوام کو پتہ چلے، ان عورتوں اور ان خواتین کو پتہ چلے کہ کینہ، حسد، بغض جو ہے اپنے شوہروں سے ناجائز مطالبے کرنا اس قدر مشکل کر دیتا ہے کہ زندگی جو ہے نا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس چیزوں میں پھر ان کی خوشحالی جو ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ کا بہت بہت شکریہ خالد بھائی. بالکل آپ کے سوال کا جواب بھی لیتے ہیں اور ہم اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایک حوالے سے کہ کسی بھی گھر میں جب ہم نے حلال اور حرام کا ٹاپک بھی کیا تھا تو کئی دفعہ بیویوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ شوہر باہر جا کے غلط کام نہ کرے. جی علامہ صاحب میں چاہوں گا سوال کا جواب بھی دیں اور آگے موضوع کو کنٹینیو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا مجھ سے پیش رو علماء نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسد جو ہے اس کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے بچو. قرآن مجید میں سوشل لا کے طور پر سماجیات کا علم وہ سورۃ الحجرات میں موجود ہے. اس میں بھی حسد کو، غیبت کو، کینہ کو، حرص کو، یہ سب چیزیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں. اس کی مذمت کی گئی ہے جو ایسی خواہشات رکھتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد کو جو ایک جلتی اور سلگتی ہوئی لکڑی سے تشبیہ دی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی حسد رکھتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ اسی طرح اس کے حسنات کو جس طرح کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے اس کی زندگی میں جو سکون ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. جیسے یہ صاحب کا سوال ہے کہ کیا آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے؟ تو بالکل دنیا میں نقصان پہنچ رہا ہے. خود ان کی اپنی زندگی اس کی مثال ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو گئی اور انہیں اس کا نقصان پہنچا، کیونکہ ناجائز مطالبے اور کسی کے معاملات کو دیکھ کر کے حسد کرنا اور پھر وہی مطالبہ اپنے خاوند سے کرنا، یہ تمام چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی حسد کے، کینہ اور حرص کے نقصانات ہیں. اور آخرت میں تو بہت بڑا نقصان ہے کہ تمام نیکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور پھر بظاہر ایک بندہ یہ سمجھے کہ میں نے تو بڑی نیکیاں کی ہیں، لیکن پھر وہاں جا کر کے سب کچھ اس کا ختم ہو جائے. آقائے دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں ایک شخص آئے گا کہ جو بڑا نیکیاں جمع کر کے لانے والا ہوگا، لیکن وہاں آنے کے بعد پھر اس کے پاس کچھ بچے گا نہیں، کیونکہ اس نے حقوق العباد لوگوں کے تلف کیے ہوں گے، اس نے غاصبانہ قبضے کیے ہوں گے اس کے مال پر، اور پھر اس نے جو ہے کسی سے حسد رکھا ہوگا، کینہ رکھا ہوگا. تو لوگوں نے مطالبہ کرنا ہے کہ بھئی یہ ہمیں دے دو، یہ ہمیں دے دو. تو اس کی نیکیاں وہاں جب تقسیم ہوں گی تو وہ مفلس ہو جائے گا. بالکل اس کے پاس نیکی قطعی طور پر بچے گی نہیں اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا. تو اس طور پر یہ بات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ حقوق اللہ پورے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے. حسد کے مقابلے پر ایک اور کلمہ رشک بولا جاتا ہے. یہ جائز ہے کہ کسی کو دیکھ کر کے یہ رشک کرنا کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، کاش میں بھی اسی طریقے سے نیک کاموں میں خرچ کروں، میں بھی صدقات و خیرات کروں. یہ تمنا رکھنا یہ اچھی بات. لیکن حسد رکھنا کہ اس کو اتنا ملا ہوا ہے کہ یہ لوگوں میں بانٹتا ہے، خرچ کرتا ہے، میرے پاس
نہیں ہے اور اس پر وہ حسد رکھ کے جلن کرے تو یہ بالکل گناہ ہے، گناہ کبیرہ، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے اس میں ہمیں یہ تمام برائیاں، یہ اخلاقی برائیاں، یہ ساری یہ چھوڑنی ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادات کریمانہ کو اپنانا چاہیے، آپ کے اخلاق عظیمہ کو اپنانا چاہیے۔ جب آپ کی عادت، آپ کے اخلاق ہمارے پیش نظر ہوں گے تو ہمارے جو برے عادات، برے اخلاق ہیں، علامہ صاحب نے جیسے کہا کہ شیطان کا مکر اور فریب جو ہے وہ ہمارے دل میں جگہ بناتا ہے، نفس امارہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، تو پھر اسے اسی صورت میں دل سے نکال سکتے ہیں جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی عادتوں کو اپنائیں اور ان کے طریقے پر عمل کریں۔ بالکل ناظرین، علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے رمضان میں بول آن بول انٹرٹینمنٹ۔